حضرت حسن بن علی بن ابی طالب 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ میں تشریف لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بار دیگر رحلت فرماتے رہے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر سے یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ اور رشتے کے۔ جب نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ تھا، تب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جس پر قرآن کی آیت گواہ ہے۔ بہار الانوار میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر پیار کیا اور دہنے کان میں اذان اور بہنے کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ فرمایا اور آپ کے بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اس بچے کو کوئی نام بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے عرض کی، آپ پر سبقت میں کیسے کر سکتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی اسے نام عطا فرما سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد جبریل امین پیغمبر کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اس بچے کا نام حسن رکھ دیجئے۔ تاریخ خمیس پہ یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں، خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی بھی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھنے والا تاریخ میں کوئی نہیں ملتا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور امام حسین علیہ السلام سینے سے قدموں تک رسول کی مشابہت رکھتے تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا کی نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت آگے بڑھے اور نماز کی امامت فرمانے لگے اور ان کو زمین پر بٹھایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ صاحبزادے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ اس وقت آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ فرمانے میں تاخیر
تفسیر کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تھے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسنین آ گئے اور حسن کے پاؤں دامن ابا کے اندر اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا اور آپ نے اس طرح فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ اہل بیت میں سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ دونوں کو سونگھا کرتے، انہیں اپنے پاس لپٹا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے باپ ماں کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ سیدہ فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دوستو اسی طرح اسلام کی بڑی ہستیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر سٹوری آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔